مشکات میں ہے، مال آتا ہے، اولاد آتی ہے، آدمی دو چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، بزدل بن جاتا ہے۔ جہاد کا حکم آئے گا سب سے پہلے سوچے گا کٹ جاؤں گا، میرے پیچھے میری بچی کا کون، بزدل بن گیا۔ پیسہ دینے کی بات آئیں گی، کہے گا یہ اتنا سارا خرچ کر دوں گا، میرے بھی بچے بھوکے مریں گے، پیچھے میرے بچوں کا کیا، بخیل بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا مال اور اولاد یہ دونوں آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ آزمائش سے فتنوں سے بچانا ہے نا تو اپنی اولاد کو دین دو، قرآن پڑھاؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا بکری کیا، بکری کا بچہ لینے سے بھی اللہ نے منع فرمایا۔ اور جب اللہ آزماتا ہے، بولو زور سے آمین، اللہ مجھے اور آپ کو آزمائش سے بچائے۔ جیسے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو آزمایا تھا، انسان کی شکل میں فرشتے کو بھیج دیا، ایک تھا کوڑی جس کو سفید داغ پڑ جاتے ہیں نا بدن میں، کوڑ لگا ہوا، اور ایک تھا نابینا اندھا، اور ایک تھا گنجا سارا دن سر کھجایا کرتا تھا۔ ایک تھا کوڑی، ایک تھا گنجا اور ایک تھا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو آزمانا چاہا، نوری فرشتے کو اللہ نے انسان کی شکل میں بھیج دیا۔ نوری فرشتہ سب سے پہلے آیا کوڑی کے پاس، آ کے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہا کیا بتاؤں، کوڑ لگا ہوا ہے، پورا گاؤں نفرت کرتا ہے، پاس بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں، رشتہ داروں نے بھی اب ساتھ چھوڑ دیا، چہرہ بگاڑتے لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر۔ کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا بس دعا کرو اللہ مجھے تندرست بنا دے، داغ چلے جائے۔ ہاتھ پھیرا، کوڑی سے صحت مند ہو گیا۔ پھر کہا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے۔ ایک گابن اونٹنی دے دی، کچھ ہی مہینوں میں اتنے سارے اونٹ اللہ نے برکت کے طور پر دے دیے، پورا کا پورا جنگل بھر گیا۔ دوسرے نمبر پہ گیا گنجے کے پاس اور جا کر کے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہا دیکھو اوپر گنج شریف بیٹھا ہوا ہے، کھجا کھجا کے تھک گیا ہوں، میرا گنج پن دور کر دے۔ ہاتھ پھیرا، اس کا گنج پن دور ہو گیا۔ کہا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا گائے۔ دعا، ایک گھبن گائے دے دی، پھر دعا کی اللہ نے اتنی برکت ڈالی، تھوڑے ہی دنوں پورا جنگل گایوں سے بھر گیا۔ تیسرے نمبر پر گیا کس کے پاس؟ دھیان نہیں، ارے میں نے تو ابھی کھانا بھی نہیں کھایا، ارے ساتھ دو یار، کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ ایسا ہے کہیں ہم نابینا بولیں گے، کہیں ہماری آنکھیں نہ چلی جائے۔ تیسرے نمبر پر نابینا کے پاس، کہا کیا حال ہے؟ کہا ٹھوکریں لگتی ہے، ٹکریں لگتی ہے، 2 قدم چلتا ہوں گر جاتا ہوں۔ دوسری گلی میں جانا ہو دوسروں کے سہارے کا محتاج ہوں۔ ہاتھ پھیرا آنکھوں میں، اللہ نے بصارت عطا فرما دی۔ کہا کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا بکری۔ ایک بکری گھبن دے دی اور اللہ نے اتنی برکت ڈالی، کچھ ہی دنوں میں بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا اب مجھے ان تینوں کو آزمانا ہے، اب تینوں کے پاس باری باری جاؤ۔ اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مسافر ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، میرا گھر بڑا دور ہے، میں نے سنا ہے تو کوڑی تھا، تیرے جسم پر داغ پڑے ہوئے تھے، اللہ نے تجھے تندرست بنا دیا، اللہ نے تجھے صحت دے دی، میں بڑا غریب ہوں، مسافر ہوں، میں نے سنا تیرے پاس بڑا مال ہے، کئی اونٹ تیرے پاس تیری جائیداد میں ہے، ایک اونٹ اللہ کے نام پہ دے دے تاکہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، ایک اونٹ دے دے اللہ کے نام پہ، جس اللہ نے تجھے اتنے سارے اونٹ عطا فرمائے۔ افسوس کی بات یہ کہ یہ یاد بھی دلا رہا ہے کہ پہلے تو کیسا تھا، پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ کہا کون کہتا ہے میں کوڑی تھا؟ میں تو ماں کے پیٹ سے تندرست پیدا ہوا ہوں، تو کوڑی تیرا باپ کوڑی؟ اور کس نے کہا کہ یہ اونٹ مجھے کسی اور نے دیے؟ میں تو باپ دادا سے پیدائشی میں تو امیر کبیر ہوں، یہ سارے اونٹ تو میری جائیداد میں پہلے ہی سے چلے آ رہے، کسی نے دیا نہیں ہے۔
اللہ کا نوری فرشتہ کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب دیر نہیں لگتی، ایک ہی سیکنڈ میں ایسی وبا پھیلی، ایک ہی سیکنڈ میں سارے اونٹ مر گئے اور وہی کوڑی کا کوڑی واپس ہو گئے۔ اللہ کا نوری فرشتہ دوسرے نمبر پر گنجے کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا مسافر ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، میرا گھر بہت دور ہے، میں نے سنا ہے تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے گن محسوس کیا کرتے تھے، تیرے پاس بیٹھنے کو کوئی تیار نہ ہوتا تھا، اللہ نے تجھے تندرستی دے دی، تیرا گنج دور کر دیا، اللہ نے تجھے اتنا امیر کبیر بنا دیا، اتنی ساری گائیں اللہ نے عطا فرمائی، ایک گائے مجھے دے دے میں بیچ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، ایک گائے دے دے اس اللہ کے نام پہ جس اللہ نے تجھے اتنی ساری گائیں عطا فرمائی۔ کون کہتا ہے میں گنجا تھا؟ تو گنجا، تیرا نانا گنجا، میں تو ماں کے پیٹ سے مائیکل جیکسن جیسے بال لے کے پیدا ہوا تھا۔ کون کہتا ہے میں گنجا؟ اور کس نے کہا یہ گائے مجھے کسی اور نے دی ہے، میری چالاکی نے مجھے امیر بنایا ہے، یہ سارا جنگل بھرا ہوا ہے، میری عقل مندی سے میں مالدار بنا ہوں، کسی اور نے نہیں دیا۔ اللہ کا نوری فرشتہ کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ ایک ہی سیکنڈ میں ساری گائے مر گئی اور وہ گنج شریف پہ تشریف لے آیا، واپس گنجا کا گنجا ہو گیا۔ دیر لگتی ہے اللہ کو؟ بولو دیر لگتی ہے؟ دیر نہیں لگتی، چٹکیوں میں لوگ فقیر بن جاتے، رات کو کروڑ پتی ہے، صبح اٹھتے کچھ نہیں، فقیر بنتے بنتے دیر نہیں لگتی۔ کہتے ہیں نا لوگ جب سڑک سے کوئی گزرتا ہے، کہا یہ فقیر کون جا رہا ہے؟ کہا ایک زمانہ تھا یہ بڑا امیر ہوا کرتا تھا۔ اللہ کا نوری فرشتہ تیسرے نمبر پر نابینا کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا میں غریب ہوں، مسافر ہوں، مفلس ہوں، میرا گھر بہت دور ہے اور میں نے سنا ہے کہ تو اندھا تھا، ٹھوکریں لگتی تھی، ٹکریں لگتی تھی، دوسروں کے سہاروں کا تو محتاج تھا، اللہ نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی اور میں غریب ہوں، تیرے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، ایک بکری اللہ کے نام پہ دے دے جس اللہ نے تجھے اتنا بڑا ریوڑ عطا فرمایا۔ وہ نابینا کہنے لگا تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اندھا تھا، اللہ کی کریمی بندہ نوازی ہوئی، اللہ نے مجھے بصارت عطا فرمائی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ سارا جنگل بھرا ہوا ہے نا بکریوں کا، وہ میرے اللہ نے دیا ہے، تو جتنی چاہے چھوڑ جا، جتنی چاہے لے جا، میں تجھے نہیں روکتا کیونکہ میرا نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اب فرشتوں کو کون سی بکری کا گوشت کھانا تھا؟ وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ فرشتہ کہنے لگا انسان کی شکل میں تو نوری فرشتہ ہوں، تم تینوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، وہ دونوں فیل ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا۔ کبھی دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ ساری باتیں یقین کی ہے، آج قرآن پہ یقین نہیں، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں، سیرت مصطفیٰ پہ یقین نہیں، قبر پہ یقین نہیں، موت کے جھٹکے پہ یقین نہیں، پل صراط پہ یقین نہیں، میزان ترازو پہ یقین نہیں، جنت جہنم پہ یقین نہیں، ساری زندگی بھی یقینی میں گزر گئی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، مریدین کے ساتھ جا رہے، راستے میں ایک بہت بڑا مجمع دیکھا، مرید سے کہا جاؤ جا کے دیکھو یہ مجمع کیسا ہے۔ حضرت کا مرید وہاں پہنچا تو شہزادہ وہاں کھڑا ہے، اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس کا لڑکا وہاں کھڑا ہے۔ مرید نے جا کے پوچھا یہ کیا پروگرام چل رہا ہے؟ کہا شہزادے نے کہا یہاں میں محل بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے نقشہ تیار ہو رہا ہے۔ مرید واپس آیا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کوئی بڑا سا محل بن رہا ہے جس کا نقشہ تیار ہو رہا ہے۔ مالک بن دینار تشریف لے گئے مجمع میں اور جا کر کے شہزادے سے پوچھا کیا پروگرام ہے؟ کہا ایسا محل بناؤں گا جیسا محل آج تک کسی نے بنایا ہی نہیں،
ہم چاہتے ہیں نا ہمارے جیسا مکان کسی کا نہ ہو، ہمارے جیسی گھڑی کسی کی نہ ہو، ہمارے جیسا بنگلہ کسی کا نہ ہو. کبھی یہ سوچا ہمارے جیسا کفن کسی کا نہ ہو؟ وہ تو بچے خریدیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایک خرید کے ہی رکھ کے جاؤ حلال پیسوں کا. بچوں کا بھروسہ نہیں، وہ 200 کا پھٹا ہوا بھی پہنا دیں گے. اب مر گئے، اب کیا کام ہے، تھوڑا واپس آنے والا ہے. اب تو الٹا ہے، حلال کفن کا، حلال کمائی کا کفن خرید کے گھر پہ رکھو، گھر والی سب سے پہلے پوچھیں گی یہ کیا ہے؟ کہا میرا کفن ہے. کہا ہم مر گئے، ہم خرید نہیں سکتے؟ میں دیکھتی ہوں میری جان نکل جاتی ہے، اٹھاؤ اس کو، جاؤ مؤذن صاحب کو دے دو. مؤذن ہی مرے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت ملتے ہول سیل میں 2500 روپے والے. نعوذ باللہ، کہاں اکرام ہوتا ہے؟ تنخواہوں کے نام پہ برباد کر دیا، اذانیں سستی بنا دی. اس کی صدا میں وہ طاقت ہے، اس کی صدا ایسی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اس کے الفاظ میں وہ روحانیت ہے، اس کے الفاظ میں وہ نورانیت ہے. ہمیں ان الفاظ کی قدر نہیں، اس کی آواز کی قدر نہیں ہے. 25-30 سال لگ جاتے اللہ اکبر کی صدا دیتے دیتے. کیا تنخواہ ہے؟ کہا 2800. کیا تنخواہ ہے؟ کہا 3200. 2 گیس کے بوتل میں تنخواہ ختم. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تیرا کیا پروگرام ہے؟ شہزادہ کہنے لگا ایسا محل بنانا چاہتا ہوں، ایسا بنگلہ بنانا چاہتا ہوں جیسا آج تک کسی کا نہ ہو. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کتنا پیسہ تیرا خرچ ہونے کا پروگرام ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے اس کے پیچھے تیری کتنی دولت خرچ ہوں گی؟ وہ شہزادے نے اس زمانے کے مطابق کہا جیسے 2 لاکھ 4 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ. مالک بن دینار نے پھر پوچھا شہزادے بتا کتنی مدت میں یہ تیار ہو جانے کی امید ہے؟ پھر اس نے ایک مدت بتائی جیسے 2 سال 3 سال 4 سال. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے شہزادے بہت ممکن ہے یہ بنتے بنتے یا بننے کے بعد ایک دن کا بسیرا بھی تجھے اس میں نصیب نہ ہو. بہت ممکن ایک دن کا ٹھہراؤ بھی تجھے نصیب نہ ہو، ایک دن کی رہائش بھی تجھے اس میں نہ ملے. شہزادہ کہنے لگا بات تو بڑی آپ کی ٹھیک ہے، موت کا کیا ٹھکانہ، ابھی سانسیں چل رہی، پتہ نہیں کب نکل جائے. بچہ آتا ہے نا 8 مہینے 9 مہینے پہلے پتہ چل جاتا ہے، آنے کا تو پہلے سے پتہ ہے، جانے کا پتہ نہیں ہوتا. چٹکیوں میں لوگ چلے جاتے. ابھی 8 مہینے باقی ہے، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے اپریل کی 13 تاریخ کو آنا. پتہ چل گیا اور نعمت آنے والی ہے، آنے کا پتہ ہے اتنے مہینوں پہلے. کب جانا ہے؟ رات کو سے صبح اٹھے ہی نہیں. پتہ ہوتا تو ساری مسجد رات کو ہی بھر جاتی کہ چلو صبح مر جانا ہے، کم از کم عشاء تو پڑھ لو. شہزادے نے کہا بات تو ٹھیک ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس محل کے پیچھے جتنا تیرا پیسہ خرچ کرنے کا پروگرام ہے وہ سارا پیسہ میری جھولی میں ڈال دے. میں کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے جنت میں اعلیٰ درجے کا محل لا کر کے دوں گا. جنت کا محل کا وعدہ کیا، اور یہ وعدے ایسے اللہ والے ہی کر سکتے تھے. جیسے آج تو بیٹھتے نا جمعرات کو 200 روپے میں جنت بیچ رہے، 202 جنت لو جیسے باپ کی جاگیر ہو. ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی. جب دیکھو سجدے میں، جب دیکھو قیام میں، تہجد کے پابند، تسبیح کے پابند، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان. سردی کا موسم ہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے، جلدی جلدی صبح اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے سجدہ کرتے. اللہ فرماتا ہے مجھے رحم آتا ہے، مجھے پیار آتا ہے اپنے بندے کا منہ چوم لوں.
آج ساری جھولی میں ڈال دے پیسہ، جنت میں اعلیٰ درجے کا محل لا کر کے دوں گا، اعلیٰ درجے کی محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو وہ شہزادہ کہنے لگا ہمارے یہاں ایسا ادھار لین دین ہوتا ہے تو چٹھی میں کاغذ پہ لکھ کے دستخط کیا جاتا ہے، آپ لکھ کر دستخط کرنے کو تیار ہے؟ مالک بن دینار کہنے لگے کوئی بات نہیں۔ دونوں جانب سے تحریر ہوئی، عہد نامہ لکھا گیا، اپنی دستخط کی اور شہزادے کے ہاتھ میں وہ چٹھی پکڑا دی، کاغذ کا ٹکڑا دے دیا۔ شہزادے نے سارا پیسہ مالک بن دینار کے حوالے کر دیا۔ اب ویسا نہیں کہ چلو پیسے آ گئے، ہمارے یہاں ہوتا تو دوسرے دن زمینوں کے دھندے میں لگ جاتے، دوسرے دن بیوپاری بن جاتا، دوسرے ہی دن بزنس مین بن جاتا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے اعلان کر دیا، مریدین سے کہا جاؤ گلی کوچوں میں جا کے اعلان کرو، بیواؤں آ جاؤ، یتیموں آ جاؤ، غریبوں آ جاؤ، مفلسوں آ جاؤ، ضرورت مندوں محتاجوں آ جاؤ۔ مالک بن دینار کی یہاں خیرات بٹ رہی ہے، سخاوت چل رہی ہے، آ جاؤ اپنا اپنا حصہ لے جاؤ۔ کھڑے کھڑے سارا ہی لٹا دیا، شام تک ایک سکہ دامن میں نہیں تھا۔ یہ ساری یقین کی بات ہے۔ آج کوئی ایسا کہہ بھی دینا تو ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے ہمیں کیا جنت کی فکر ہے، ہمیں نہیں چاہے جنت میں محل، ہم تو جہنم کے لیے بالکل تیار ہیں، نعوذ باللہ۔ اعمال دیکھو ایسے ہی چل رہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ بہت خطرناک جہنم، اللہ نے سب سے برا ٹھکانہ جہنم۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اللہ فرماتا ہے میرے قرآن پہ یقین نہ کرنے والوں، میرے نبی کے فرمان پہ یقین نہ کرنے والوں، ایسے ظالموں کے لیے ایسی خطرناک جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُغْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسی آگ، چہرے بھن جائیں گے، چمڑیاں نکل جائیں گی۔ مشکات میں ہے جل جل کر، سوج سوج کر، ایک ایک دو زخی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ حوالہ دیتا ہوں، حدیث میں ہے۔ مارے پیاس کے ایک ایک آدمی کی زبان لٹک جائیں گی۔ اللہ دوزخ کے آگ سے عذاب سے بچائے، بولو زور سے آمین۔ اور اللہ یقین والی زندگی عطا فرمائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اس سے اعلیٰ درجے کا جنت میں محل دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ پیسہ بھی دیا، سارا کھڑے کھڑے سارا ہی وہاں تقسیم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد موت تو سب کو آنی ہے، شہزادہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا، رشتہ داروں کو بلایا، کاغذ کا ٹکڑا دیا، وصیت کی جب میں مر جاؤں میرے کفن میں کاغذ کا یہ ٹکڑا رکھ دینا جس پر مالک بن دینار کی دستخط ہے، جس پر جو عہد نامہ ہے، جس میں انہوں نے وعدہ کیا ہے جنت میں عالیشان محل دینا ہے تاکہ میں اپنے محل سے محروم نہ ہو جاؤں۔ ادھر مالک بن دینار صبح میں فجر کی نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھے تو کاغذ پیروں پہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اٹھا کے روشنی کی، اٹھا کے جب پڑھا دیکھا تو وہی کاغذ کا ٹکڑا تھا جو اس شہزادے کو لکھ کر کے دیا تھا۔ تو مالک بن دینار کو بڑا تعجب ہوا، پھر رقیہ کو چٹھی کو کاغذ کو ادھر ادھر الٹا پلٹا، پیچھے لکھا ہوا تھا، شہزادے نے لکھا تھا مالک بن دینار تو سچا، تیرا خدا سچا، تیرا نبی سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا وعدہ سچا، میں نے جنت میں اپنا محل پا لیا۔ مالک بن دینار کو جھٹکا لگا، نماز کے بعد اس سمت تشریف لے گئے، پہنچتے پہنچتے 1.5 دن لگ گئے۔ جا کر کے پوچھا شہزادے کا کیا حال ہے، رشتہ داروں نے بتایا 2 دن پہلے ہی شہزادہ فوت ہو گیا اور وصیت کے مطابق تھا۔ کہا یہ چٹھی میرے پاس کیسے پہنچی؟ تو رشتہ داروں نے دیکھ کر کہا وصیت کے مطابق ہم نے تو کاغذ کا ٹکڑا اس کے قبر میں رکھا تھا، کفن میں رکھا ہوا تھا، ہم نہیں جانتے آپ تک قدموں تک کیسے پہنچا۔ مالک بن دینار سجدے میں گر گئے، کہا
مالک تیری بندہ نوازی، تیری کریمی، تو نے میرے وعدے کی لاج رکھی، تو نے اپنے نیک بندے کو جنت کا محل دے دیا۔ اور ایک بات، جب زندہ تھا شہزادہ تبھی اس نے اپنی جنت کی فکر کی۔ ہمارے یہاں رواج ہے باپ مر جائے نا بعد میں مسجد بناتے ہیں، کس کے نام کا؟ مرے ہوئے ابو کے نام۔ جب تک زندہ تھا اس کو یہ نہیں ہوا کہ چلو میں اپنی بنائی ہوئی مسجد میں خود سجدہ کر کے مروں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، فیشن ہے، مرنے کے بعد سارا کچھ چلتا ہے۔ ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ بڑا ہے، اور جب تک مسجدوں میں سجدے ہوتے رہیں گے مرحوم کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا، لیکن جب تک آنکھیں کھلی ہے تب پیسہ نہیں چھوٹتا، تب مال نہیں چھوٹتا، تب تو چندے والے کو ذلیل کرتے۔ بیچارے رسوا ہو کے جاتے، جائے تو کہاں جائے، ہزاروں سوال کرتے، 10 کا نوٹ پکڑاتے، نہیں دینا ہے تو کوئی زبردستی نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جڑ کو نہیں، اللہ برباد کر دے گا۔ چے جائے کہ یہ تو علماء ہے، کوئی ہدایہ پڑھاتا ہے، کوئی مشکات پڑھاتا ہے، کوئی بخاری پڑھاتا ہے، یہ تو دین کا نظام چلانے مجبوراً ہماری دہلیز پر آتے ہیں، یہ تو ان کا شکر ہے کہ ہماری زکوٰۃ لینے خود سامنے سے آتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا، میرے نبی نے پیشین گوئی فرمائی، ایک ٹائم ایسا آئے گا مال اتنا ہو جائے گا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، لیکن اس وقت مال کی اہمیت دلوں میں اللہ نہیں رکھے گا۔ آج پیسے ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے، جب تک زندہ ہے پیسے ہے تو اپنی ہین حیاتی میں، جب تک آنکھیں کھلی ہے اپنی زندگی ہی میں ایسے کوئی کام کر کے جاؤ جو تمہارے بعد تمہاری قبر کو آسودہ بنا دے، کیونکہ 3 عمل ایسے ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، ایک علم نافع، اور ایک ولد صالح یدعو لہ، اولاد صالح جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے حق میں دعا کرے۔ مرنا ہر ایک کو ہے، انجام کیسا ہوگا نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے، نامہ اعمال اللہ پکڑائے گا، سیدھے ہاتھ میں دے دیا تو کامیاب ہے، الٹے ہاتھ میں دے دیا بولو آمین، اللہ حفاظت فرمائے، برباد ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ روئے گا، پچھتائے گا، کاش میری فائل نہ کھلتی، کاش میرا حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ پھر آگے مَا غَنَا عَنِّي مَالِيَهْ، وہ خود کہے گا ہائے ہائے میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا، کر کے کچھ جاتا تو کام آتا، اور کام نہیں آتا، کبھی کبھی اکٹھا کیا ہوا بھی وبال بن جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے، ایک آدمی تھا بڑا مالدار تھا لیکن زکوٰۃ نہ دیتا تھا، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا، نہ بندوں کے حقوق ادا کرتا تھا، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا، وہ مر گیا ساری جائیداد چھوڑ کے۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے سوچا جب تک باپ زندہ تھا ہمیں دیا نہیں، اور اب اتنا سارا چھوڑ کے گیا میں نے کیا کرنا ہے، تو جتنی اشرفیہ تھی اس کی تھیلی بنائی اور ابو کے ساتھ ساتھ ابو کی قبر میں اشرفیوں کی تھیلی گھاڑ دی۔ کچھ دنوں کے بعد غریبی آئی، افلاس آیا، تنگی آئی، تو وہ سوچنے لگا ابا نے دیا نہیں، میں نے لیا نہیں، میں بھی بڑا بیوقوف، اندر ہی اندر بڑا، میں نے اندر ہی اندر اشرفیوں کی تھیلی رکھ دی، رات کو جاؤں گا ٹارچ لے کر قبر کھولوں گا اور اشرفیوں کی تھیلی لے آؤں گا تاکہ یہ تنگی دور ہو جائے۔ رات کو گیا، قبر کھولی، کیا دیکھا؟ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک پورے جسم میں اشرفیہ چپکی ہوئی ہے۔ اب ایک اشرفی کو لینے کے لیے 2 انگلیاں بڑھائی، اتنی آگ لگی، اتنی آگ لگی، ہر وقت دوائی میں، منہ میں، پانی میں اس انگلیوں کو رکھا کرتا تھا لیکن اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ اس لیے تو کہتا ہوں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی مال کی تختی بنا کر ان کی پیشانی پہ داغا جائے گا
کسی نے کہا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علاقے کا بہت بڑا پیر ہے، جا ان سے جا کے دم کرا، اللہ تجھے صحت دے دے گا۔ وہ شاہ جی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا پتہ نہیں کوئی پھوڑا ہے، کوئی فنسی ہے، جلن ہو رہی ہے، ہر وقت پانی میں انگلیاں رکھتا ہوں، سکون نہیں ملتا۔ شاہ جی نے کچھ پڑھا، دم کیا، کہا آپ کچھ افاقہ ہوا؟ کہا نہیں۔ پھر دوسری دفعہ پڑھا، پھر دم کیا، کہا آپ کچھ سکون ملا؟ کہا نہیں۔ تیسری دفعہ پڑھا، پھر دم کیا، کہا آپ کچھ سکون ملا؟ کہا نہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی فرمانے لگے ظالم جھوٹ بولتا ہے، نہ یہ پھوڑا ہے نہ یہ فنسنگ ہے، بلکہ یہ تو جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ دریاؤں کا پانی کافی نہیں، سمندروں کا پانی کافی نہیں، ندی نالوں کا پانی کافی نہیں، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلانے والا عذاب، جہنم کا عذاب۔ وہ باپ کا بیٹا رونے لگ گیا، روتے روتے کہنے لگا بتایا اس لیے نہیں تھا، باپ کی بدنامی کا ڈر لگ رہا تھا، میرا باپ بڑا بخیل تھا، نہ اللہ کے حقوق ادا کیا کرتا تھا، نہ اولاد پہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد قبر کھولی، میں نے 2 اشرفیوں کو انگلی لگائی، اتنی جلن ہوئی، آج تک سکون نہیں ملا، بتایا اس لیے نہیں تھا، باپ کی بدنامی کا ڈر لگ رہا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرمانے لگے دریاؤں، ندی نالوں، سمندروں، تالابوں کا پانی کافی نہیں، جا اللہ کے دربار میں چلا جا، اس کے حضور میں معافی مانگ، آنسو بنا، تیرے آنکھوں سے جو قطرے نکلیں گے جلی ہوئی انگلیوں پہ لگا دینا، تجھے سکون مل جائے گا۔ مسجد گیا، 2 گانا ادا کی، آنکھوں سے چھم چھم آنسو ٹپکے، کچھ آنسو جلی ہوئی انگلیوں پہ لگائے تاکہ تب جا کے افاقہ ہوا، تب جا کے سکون ملا۔ ہمیں ایسا رونا کب آئے؟ روئے کبھی؟ باپ مر جاتا ہے رونا نہیں آتا، اتنے سخت دل ہو گئے، ماں مر جاتی ہے رونا نہیں آتا، اتنے پتھر دل ہو گئے، اللہ کے سامنے کیا روئیں گے؟ جہنم ہم نے جلائی ہے، بجھانے کا طریقہ بھی ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ جہنم بوجھے گی کب؟ جب ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو۔ دروازے جہنم کے ہم نے کھول کے رکھے، گھر کا دروازہ کھولتے ہو بند کرنا بھی جانتے، جہنم کا دروازہ کیسے بند ہوگا اس کو بھی تو سیکھنا ہے۔ شیطان کے راستے پہ چلیں گے اور کھلیں گے اور تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین والی زندگی نصیب فرمائے۔ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا میں مالداری سے برباد ہو گیا، تونگری سے برباد ہو گیا، میں 1 2 3 4 بکریاں نہیں، پورا کا پورا ریوڑ اللہ کے راستے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بکری کا بچہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔